المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، سابقہ درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے تعلق سے قرآن کریم کی آیات اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کی گئی تھی۔ یہ حدیث بھی پیش کی گئی تھی کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بنیادی چیزیں اس کو بتاتے ہیں، حلال اور حرام کے بارے میں بھی بتلاتے ہیں، اور آخر میں وہ یہ کہنے لگتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا آپ نے حکم دیا ہے اس میں نہ میں زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھ لو، اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو جنت میں جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بغیر کسی کمی اور زیادتی کے ماننا ہے اور کرنا بھی ہے۔ آج کے درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتباع کس طریقے سے کی جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ثابت ہے، صحابہ اکرام کا کیا عمل رہا ہے۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ تابعی وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بغل میں ایک شخص بیٹھتا ہے اور زور سے چھینک مارتا ہے۔ ایک آدمی چھینک مارتا ہے اور چھینک مارنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ جبکہ چھینک مارنے کے بعد، چھینک آنے کے بعد صرف الحمدللہ کہنے کا حکم ہے۔ چھینک آنے پر چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنا ہے اور سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا ہے، اور پھر چھینکنے والا کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صحابہ اکرام ایک دوسرے کے لیے دعاؤں کا تبادلہ کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص ان کے بغل میں بیٹھتے ہوئے چھینک مارتا ہے، الحمدللہ کے ساتھ کچھ الفاظ کا اضافہ کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کہنے لگتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صرف الحمدللہ کہنے کے لیے کہا ہے، والسلام علی رسول اللہ اس طرح کے الفاظ تو نہیں ہیں۔ دیکھیے صحابہ کرام چھوٹی سی چھوٹی چیز کو کتنے بڑے انداز سے لیتے تھے۔ صحابہ کرام دین کے اندر کمی اور زیادتی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جتنا آپ نے کہا ہے اتنا ہی کرتے، جتنا آپ نے کیا ہے اتنا ہی کرتے، کمی اور زیادتی کو برداشت بھی نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ الحمدللہ کے بعد والسلام علی رسول اللہ کہنا غلط بات ہے، غلط نہیں ہے، لیکن نبی نے جتنا کہا ہے اس پر زیادتی کرنا یہ غلط ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو الحمدللہ کہتے تھے، تم نے تو اپنے طرف سے اضافہ کر دیا والسلام علی رسول اللہ، جبکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، الحمدللہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ محترم ناظرین، سوچیں اور غور کریں، صحابہ اکرام چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز کو پکڑتے، بحث کرتے، اور ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کہا اور کیا ہے اتنا ہی ہم کو بھی کرنا ہے۔ اور یہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ جو چھینک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے ہم چھینکنے پر الحمدللہ کہتے ہیں۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے چھینک اللہ کے طرف سے ہے اور جماہی کا لینا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ رہا مسئلہ جماہی لینا، چاہے وہ حالت نماز میں ہو، نماز کے علاوہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور جماہی آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جماہی آئے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کرو۔ اور عام طور پہ ایک چیز لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جماہی آنے کے بعد استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ کیا یہ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ جواب یہ ہے کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا ہے، لیکن جماہی آنے پر جو استغفر اللہ یا دوسری تیسری دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے ہم اس کو کریں گے بھی نہیں۔ اب جب اس طرح کی باتیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء بھی بڑی عجیب ہیں، یہ علماء بھی بڑے عجیب ہیں کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو حالانکہ وہ کام غلط نہیں ہے، کرنے میں کیا حرج ہے، کیا مشکل ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، حرج کی بات چھوڑ دیں، یہ بتائیں نبی کی سنت ہے تو کریں، بے شک کریں۔ نبی کی سنت نہیں ہے، اپنے طرف سے دین کے اندر کمی اور زیادتی کیوں کرتے ہیں؟ اور آپ کے سامنے یہ باتیں لگاتار آ رہی ہیں کہ کمی اور زیادتی اتباع میں کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، اور جو لوگ کمی اور زیادتی کرتے ہیں وہ سراسر غلط کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جواب دہ ہوں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور کیا ہے اتنا ہی ہم کو بھی کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے حوالے سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر حال میں ہم کو کرنی ہے، اگر سمجھ میں آئے تب بھی اتباع کرنی ہے، سمجھ میں نہ آئے تب بھی اتباع کرنی ہے۔ کیا مطلب؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، کوئی ایک حدیث آتی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمارے عقل میں نہیں بیٹھتی ہے، تو کیا ہم اس کو ڈھونڈتے پھریں گے اس حدیث کی حکمت کیا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت معلوم ہوگی تو عمل کریں گے، حکمت معلوم نہیں ہوگی تو عمل نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ آئیے ایک حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے میں پیش کرتا چلوں۔ صحیح مسلم 789، حدیث کے راوی معاذہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قالت سألت عائشہ فقلت ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ۔ معاذہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کیا بات ہے کہ عورت حیض کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، تقضی الصوم، جب وہ ناپاک ہوتی ہے اگر رمضان میں روزے نہیں رکھ پائی تو بعد میں اس کو قضا تو کرنی ہے، لیکن کیا معاملہ ہے؟ روزے کو قضا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ بعض عورتیں 3 دن میں پاک ہو جاتی ہیں، بعض عورتیں 5 دن یا 7 دن یا 9 دن میں کسی بھی حالت میں پاک ہو ہی جاتی ہیں۔ اس کے بعد کا مسئلہ الگ ہے، اگر زیادتی ہے تو وہ کس چیز کی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلا دی ہے کہ اگر کوئی عورت رمضان کے مہینے میں ناپاک ہوتی ہے تو وہ نمازیں تو چھوڑ دے گی، قضا نہیں کرے گی، لیکن رمضان کے ختم ہونے کے بعد روزوں کی قضا ضرور کرے گی۔ یہ سوال معاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سوال کرتی ہیں فقالت احروریہ انتی، کیا تو حروریہ قبیلے سے ہے، کیا تو حروریہ ہے؟ قالت لست بحروریہ، کہنے لگتے ہیں کہ نہیں میں حروریہ سے نہیں ہوں، ولیکن اصل بس میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا، میں نے ایسے ہی پوچھ لیا ہے، میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے رمضان کے روزوں کی قضا ہے لیکن نماز کی قضا کیوں نہیں ہے؟ قالت کان یصیبنا ذلک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باحیات رہتے ہوئے ہم ناپاک ہوتی تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو صرف رمضان کے روزے کی قضا کا حکم دیتے، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیتے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی گہرائی میں اترنے، اس کی حکمتوں کو جاننے، حکمتوں کو پیش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بعض دفعہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی عالم سے کوئی سوال کیا جاتا ہے، کسی داعی کسی مبلغ سے سوال کیا جاتا ہے، کسی آدمی سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ حکمتیں تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے، اس کی یہ حکمت ہو سکتی ہے،
پھر وہ جو ہے اندھیرے میں تیر برسانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سراسر غلط ہے. جتنا حکم ہے پیش کر دیجئے, سامنے والے کی مرضی ہے, چاہے وہ مانے نہ مانے, عمل کرے نہ کرے, اس کا اپنا مسئلہ ہے, لیکن جتنا حکم ہے اتنا ہی ہم کہیں گے. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول. بادشاہ ہو یا کہ ہو کوئی فقیر, ہر کسی کا رہنما قرآن ہے. دعائے شام و سحر لا الہ الا اللہ. تو حاکم تھا ہوا محکوم آخر آج کیوں؟ مسلکوں میں ہو گیا مقسوم آخر آج کیوں؟ خود مصیبت کا بچھایا ہر طرح سے تو نے جال, پھر خدا پورا کرے کیسے تیرا کوئی سوال. چاہت سبھی کے دل میں ہے دولت کی مال کی, کرتے نہیں تمیز حرام و حلال کی. رہتے نہیں ہے لوگ یہاں اتحاد سے, کیسے نجات پائیں گے آخر فساد سے. رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ, بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ, ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے, صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. برائیاں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں, یا رب انہیں کون سمجھائے. ہمارے لیے بھی کچھ خاص ہو ایسا جو فرصت کے لمحات کو کامیابی کا ذریعہ بنا دے. بچے قوم کا مستقبل ہیں, کیسے کریں ان کی تربیت؟ عمر کے اس بھٹکتے پڑاؤ میں کون کرائے گا ان کو دین سے روبرو؟ ان سب ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آ گیا i+ ٹی وی, اسلامک فیملی ٹی وی چینل. 24 گھنٹے دین کی بات. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی گہرائی میں اترنے, اس کی حکمتوں کو جاننے, حکمتوں کو پیش کرنے کی کوشش نہیں کی. بعض دفعہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, کسی عالم سے کوئی سوال کیا جاتا ہے, کسی داعی کسی مبلغ سے سوال کیا جاتا ہے, کسی آدمی سے سوال کیا جاتا ہے, تو وہ حکمتیں تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے, اس کی یہ حکمت ہو سکتی ہے. پھر وہ جو ہے اندھیرے میں تیر برسانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سراسر غلط ہے. جتنا حکم ہے پیش کر دیجئے, سامنے والے کی مرضی ہے, چاہے وہ مانے نہ مانے, عمل کرے نہ کرے, اس کا اپنا مسئلہ ہے, لیکن جتنا حکم ہے اتنا ہی ہم کہیں گے. تو معلوم کیا ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے لیے حکمت کو جاننا ضروری نہیں ہے. بات سمجھ میں آتی ہے تب بھی ماننا ہے, بات سمجھ نہیں آتی ہے تب بھی اسی کی اتباع کرنا ہے, جیسا کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو بہت ہی سیریسلی لیتے تھے. آج ہم اس کو نارملی لیتے ہیں نا, لیکن صحابہ کرام سیریسلی اس کو لیتے تھے. آئیے حدیث میں پیش کر دیتا ہوں. صحیح مسلم حدیث نمبر 5165. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی بیٹھ کر وہ کنکریاں پھینک رہا تھا. چھوٹی چھوٹی جو کنکریاں ہوتی ہیں وہ پھینک رہا تھا. تو عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو منع کیا کہ بھئی اس طریقے سے تو نہیں کرو, کنکریاں تو نہ پھینکو. انہا لا تصید صیدا ولا تنکو عدوا, اس لیے کہ تم یہ جو کنکریاں پھینک رہے ہو اس سے نہ شکار ہو سکتا ہے اور نہ کسی دشمن کے دانت توڑے جا سکتے ہیں. یہ جو کنکریاں تم پھینک رہے ہو اس سے شکار نہیں ہو سکتا, دشمن پر حملہ بھی نہیں کر سکتے. ہاں اتنا ضرور ہے کسی کی آنکھ پھوڑ سکتے ہو, کسی کے دانت ٹوٹ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہنے لگتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کہتے ہوئے سنا ہے. بات کو جلدی میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, کنکریاں پھینک رہا تھا. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کنکریاں مت پھینکو, کیوں, اس کی وجہ سے تم شکار بھی نہیں کر سکتے,
दुश्मन पर हमला भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर हो सकता है कि तुम्हारे इन छोटी छोटी कंकरियों को फेंकने की वजह से किसी की आंख फूट सकती है, किसी के दांत टूट सकते हैं। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कहते हुए सुना है। लेकिन वो जो कंकरियां फेंकने वाले शख्स थे, इतना सुनने के बावजूद भी कंकरियां फेंकते रहे। अब अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रजी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से में आ गए और अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ला उकल्लिमुका अबदा, याद रखो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर, कितना सीरियसली सहाबा इकराम लिया करते थे। अरे मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में पेश कर रहा हूं, बजाय इसके कि तुम इत्तिबा करो, अपनी मर्जी कर रहे हो दीन के अंदर, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। सवाल यह है, क्या हमने कभी अपने दोस्त से इस तरह का मामला किया है? मेरा दोस्त है, आपका दोस्त है, वो गलत काम कर रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं कर रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालिफत कर रहा है, क्या कभी हमने सीरियसली लिया है? कभी हमारे माँ बाप गलत काम करते हैं, कभी हमारे बीवी बच्चे गलत काम करते हैं, कभी रिश्तेदार खानदान वाले गलत काम करते हैं, कभी हमारे दोस्त अहबाब गलत काम करते हैं, बताने के बावजूद ये काम सुन्नत में है, ये काम सुन्नत से नहीं है, ये काम गलत है, ये काम सही है। रहा मसला जब हम गलत काम की तंबीह करते हैं तो लोग ताना कसते हैं कि देखो इनको ही कुरान मालूम है, इनको ही हदीसें मालूम है, बस यही लोग कुरान और हदीस पे चलने वाले हैं, इनके अलावा कोई है नहीं। मेरे भाई और दोस्तों, याद रखो इस तरह की चीजें सरासर गलत हैं। माशरे के अंदर ये चीजें होनी चाहिए कि अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो उसको रोका जाए और साथ में दलील भी दी जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से हमको मना किया है। तो मालूम क्या हुआ कि हर हाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी है। आखिर में एक और हदीस आपकी खिदमत में पेश करते चलें, वो ये है कि अमल इनफिरादी हो या इज्तिमाई हो, हर हाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा जरूरी है। सही बुखारी हदीस नंबर 5063, अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 3 आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के पास आए, उम्महातुल मुमिनीन के पास आए। दिन रात का अमल उन्होंने जाना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को जानने के बाद उन्होंने सोचा कि ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बख्शे बख्शाए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जन्नत की खुशखबरी दुनिया में ही दे दी है। तो एक उसमें से कहता है कि मैं आज के बाद हमेशा नमाज पढ़ूंगा, दूसरा कहने लगता है कि मैं हमेशा रोजा रखूंगा, तीसरा कहने लगता है कि मैं शादियां नहीं करूंगा, बीवियों के पास नहीं जाऊंगा। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिलती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तीनों को बुलाते हैं और फरमाते हैं, अंतुमुल्लज़ीना कुल्तुम कज़ा व कज़ा, सुनने में आया है कि तुमने ऐसी ऐसी बातें की हैं, अमा वल्लाहि इन्नी लअख्शाकुम लिल्लाहि व अत्काकुम ला, याद रखो कि सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला, सबसे ज्यादा तुम में तकवे को इख्तियार करने वाला सिर्फ मैं हूं। मैं अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करने वाला भी हूं, मैं अल्लाह तबारक व ताला से डरने वाला भी हूं। लाकिन्नी असूम व उफ्तिर व उसल्ली व अरकुद व अतज़व्वजुन निसा, याद रखो मैं रोजा भी रखता हूं, कभी छोड़ता भी हूं, नमाजें पढ़ता हूं, सोता भी हूं और अपनी बीवियों के पास भी जाता हूं। फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, याद रखो जो मेरी सुन्नत से मुंह फेर ले वो मुझ में से नहीं है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दी है। इत्तिबा का मतलब यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हाल में इत्तिबा की जाए। और आज मुसलमानों की हालत ऐसी है कि जब इत्तिबा की बात की जाती है तो दाएं बाएं झांकने लगते हैं, उनकी इनकी बातों को ला करके पेश करते हैं। याद रखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में किसी अल्लामा की बात को लाना, किसी मुफ्ती की बात को लाना, किसी आलिम की बात को पेश करना, यह सरासर गलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया है। आज मुस्लिम माशरे के अंदर इस तरह की ऐसी बुराइयां हैं, इत्तिबा से हम भाग रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने के लिए तैयार नहीं है। और ये बात हमेशा ज़हन में रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से मुंह फेरता है वो मुझ में से नहीं है, उम्मती कहलाने का उसको हक नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि ऐसी सुन्नतों को हम जिंदा करें, ऐसी सुन्नतों को आज हम जिंदा करें जो आज मुसलमानों के अंदर से खत्म होती जा रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें,
اس طریقے سے جس طریقے سے صحابہ کرام کیا کرتے تھے. صحابہ کرام کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو منواتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمیشہ کیا کرتے تھے. سونے میں آپ کی اتباع ہے, جاگنے میں آپ کی اتباع ہے, چلنے پھرنے میں آپ کی اتباع کرنی ہے, معاملات میں آپ کی اتباع کرنی ہے, تجارت میں آپ کی اتباع کرنی ہے, زندگی کے ہر موڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ اتباع کرتے رہیں گے, دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اتباع کی بات آتی ہے اور صحابہ کرام کی زندگی پر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے ہی اتباع کی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتباع کرنے کا حکم دیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جا بجا قرآن کریم کے اندر تعریف کی ہے, کیونکہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ اتباع کیا کرتے تھے, اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے رہے. آخر میں اس درس کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے ہم اپنی بات کو ختم کرتے چلیں. اتباع یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہم چلیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں, نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی. یعنی جتنا آپ نے کہا ہے, جتنا آپ نے کیا ہے, اتنا ہی ہم کریں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین, ان کی زندگیاں اور ان کی پیروی ہمارے سامنے موجود ہے, اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں وہ دنیا میں آخرت میں ہر جگہ کامیاب ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. العلم ضياء المستقبل والعالم